جب اپنے مخالف کو نیچا دکھانا ہے تو ان کو قرآن کی آیتیں بھی ملیں گی, ان کو حدیثیں بھی ملیں گی, صحابہ کے واقعات بھی ملیں گے, لیکن جب وہی اپنے اوپر آئے گی تو پھر ان حدیثوں کا مطلب اصل میں یہ تھا, اس حدیث کا مطلب اصل میں, اب آپ گئے 9 سال کی بچی کا رشتہ لینے, آپ 50 سال کے ہو, وہاں حدیث سنا رہے ہو کہ نبی تو کی ہے, اور جب آپ کی بیٹی کے لیے آیا تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی وہ جو نبی نے کیا اس کا تو مطلب یہ تھا. یہ کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ وہ تو پیغمبر تھے, پیغمبر سے بڑا کیا عہدہ ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ تو 60 سال کے بھی ہوتے تو حضرت عائشہ نے اس نکاح پہ رشک کیا, آپ پیغمبر تھوڑی ہو. لیکن پتہ ہے آپ کیا کہو گے؟ پیغمبر نہیں, لیکن العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء پیغمبروں کے وارث ہوتے ہیں. یہ بات بھی ٹھیک ہے. کیا آپ بھی اللہ پیغمبر کے وارث ہو یا نہیں ہو؟ کیا ہر عالم پیغمبر اللہ کے پیغمبر کا وارث ہوتا ہے؟ نہ, باعمل علماء ہوتے ہیں. تو آپ کا کیا پتا آپ باعمل ہو یا نہیں ہو؟ یہی آپ دیکھ لو, کبھی کوئی مسجد میں اکثر مولانا کرپٹ نہیں ہوتے, نیک مولاناؤں میں نیکی کا عنصر زیادہ ہے. چند مولاناؤں کو دیکھ کے سب پہ نہیں, دیکھ کے چاول کی طرح قیاس کر لیا کریں. لیکن جو کرپٹ مولانا ہے, آپ جاؤ کسی کرپٹ مولانا سے حساب تو لینے کی کوشش کرو, اتنا غضبناک ہو جائے گا, اتنا غضبناک ہو جائے گا, ہو جائے غضبناک. کسی بھی کرپٹ آدمی سے جب حساب مانگا جائے تو اس کو غصہ آتا ہے, یہ نیچرل ہے. لیکن اس پہ بھی مجھے تکلیف نہیں ہے. تکلیف اس پہ ہوتی ہے جب وہ قرآن و سنت بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ جب اس سے پوچھو گے کہ پیسوں کا حساب دو, جب وہ نہیں دے گا تو غصہ آئے گا نا, یار آپ کو حساب دو, آپ کو کمیٹی میں ہم نے جو رکھا ہے, یا آپ کو جو صدر بنایا, یا آپ کو جو امام ہو, آپ نے جو اتنا چندہ لیا, کس کس سے لیا, کہاں خرچ کیا, بتاؤ. جب زیادہ پوچھو گے, جب شرافت سے نہیں بتائے گا تو تھوڑی سی آواز اونچی ہوگی, تو پھر وہ پتہ ہے کیا کہے گا؟ علماء کا احترام, العلماء ورثۃ الانبیاء. پھر آپ کو کلپ بھیجنا شروع کرے گا علماء کی فضیلت پر, علماء کے سامنے پھر وہ آیتیں پیش کرے گا, کیا ایمان والو نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کیا کرو. اور پھر تفسیر کے لیکچر بھیجے گا کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ علماء پر بھی یہی حکم ہے کہ ان کی آواز کے سامنے بھی اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا چاہیے, چونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اتنی حدیثیں, اتنی آیتیں سنا دے گا کہ سامنے والا بیچارہ ٹھٹر جائے گا, بولے گا بھائی میں شاید پتہ نہیں میرے بیوی میرے نکاح سے نہ خارج ہو گئی ہو, میں تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا. یہ ہے عوام سے کھیلنا. یہ کیا ہے؟ عوام سے کھیلنا, عوام کے جذبات سے کھیلنا. میاں بیوی میں جب جھگڑا ہوتا ہے